السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد کی بیوی اپنے بچے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ فرار ہو گئی، کیونکہ شہزاد کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ اس کی نوکری چھوٹنے کے بعد ان کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، اس لیے اس کی بیوی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ شہزاد نے بہت محنت کی اور مزدوری کر کے ہی اپنے بچوں کو خوب پڑھایا، یہاں تک کہ بڑا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تھا۔ پھر ایک شام شہزاد اپنے پاس بیٹے کے ساتھ اسپتال گیا تو اسٹریچر پر پڑی ایک عورت کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ سخت دوپہر کا عالم تھا، موسم گرم تھا۔ ایسے میں وہ اس گرمی میں مزدوری کر رہا تھا، اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا، بلکہ اسی لگن اور محنت سے کام کرے گا۔ بیوی کی بے وفائی نے جو غم دیا تھا، اس غم نے اسے کمزور کرنے کے بجائے ایک حوصلہ عطا کیا تھا، اور اس حوصلے نے اسے یہ طاقت دی تھی کہ وہ اپنے حالات بدلنے کے لیے کوشاں تھا۔ اس نے اینٹیں اپنی کمر پر لادی تھی اور اس سخت دوپہر میں اور شدید پسینے کی حالت میں یہ کام کر رہا تھا کہ اسی دوران اس کی نظر سامنے سے آتے اپنے دوست پر پڑی۔ وہ آج کافی عرصے بعد اسے نظر آیا تھا۔ اس نے فوراً اسے سیمنٹ کی بوری مطلوبہ جگہ تک پہنچائی اور بے اختیار اس کے پاس چلا گیا۔ اس کی دوست نے اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ آج تمہارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، تمہاری دیرینہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، آج تمہارا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اسے گلے لگا لیا۔ شہزاد کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ تب اس کے دوست نے اسے کہا کہ تمہیں تمہاری مطلوبہ جگہ نوکری مل گئی ہے۔ آفس کے سیٹ نے آج مجھ سے کہا ہے کہ کسی مخلص اور ایماندار ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے فوراً سے تمہارا نام بتا دیا۔ انہوں نے کل تمہیں بلایا ہے۔ اس نوکری کی تنخواہ تمہیں 30,000 سے زائد ملے گی۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میرا سیٹ ایک بہت اچھا اور سچ اور نیک انسان ہے۔ وہ لوگوں کی مالی مدد بھی کرتا ہے اور ہر طرح سے جس طرح ممکن ہو سکے ہر کسی کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے۔ شہزاد نے یہ سنا تو اپنے دوست سے کہا کہ میں اپنی محنت سے زیادہ طلب نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے بلبوتے پر سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں جو ایک وقت میرے پاس نہیں تھا اور میرے نقصان اٹھانا پڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، ہمت تھی اور بہت کچھ پا لینے کی امید تھی۔ اگلے ہی دن وہ اپنے دوست کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا اور اس کے بیٹے نے اس کی نظروں میں موجود عزم، ہمت اور ایمانداری دیکھ کر فوراً اسے نوکری دے دی۔ شہزاد کو احساس ہو گیا کہ اس کا دوست بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کا سیٹ ایک ایماندار اور رحم دل انسان تھا۔ اس کے پاس نوکری کرتے ہوئے 1 مہینہ مکمل ہوا اور جب تنخواہ آئی تو اسی دوران شہزاد کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ شہزاد کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا جو وہ کسی طور برداشت کرنے کے لائق نہ تھا۔ 2 دن نوکری سے چھٹی ہونے پر تیسرے دن وہ پہنچا تو اس ذہنی حالت ابتر تھی۔ یہ بات اس کے سیٹ نے محسوس کر لی اور پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، اس 1 مہینے میں تمہیں اتنا دکھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تب شہزاد اس کا سوال سن کر کانپ اٹھا اور ماضی کی آنکھوں کے سامنے ایک نئے سرے سے گھومنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہیں سر جھکا کر رونے لگا۔ وہ کسی کو اپنی تکلیف نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ بالکل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ شہزاد کی شادی اس کی والدہ کے دور پرے کے رشتہ دار میں ہوئی تھی۔ یہ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ اس شادی سے وہ بہت خوش تھا اور اس کی زندگی حسین گزر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے اور زندگی بے فکری کے ساتھ حسین گزر رہی تھی۔ شادی کے 1 سال کے بعد اس کی بیوی امید سے ہو گئی اور شہزاد ہواؤں میں اڑنے لگا۔ وہ یہ خبر سن کر بہت خوش تھا۔ اس کے ہاں پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی اور اس سے اپنی فیملی مکمل لگنے لگی۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد اس کے رزق میں ایک
بے پناہ برکت ہونے لگی۔ اسی دوران اس کی بلڈنگ میں ایک نیا جوڑا رہنے آیا۔ شہزاد کی بیوی سفینہ اس جوڑے سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ وہ اپنے گھر کا ہر مسئلہ اس سے کہنے لگی۔ سکینہ اس کی پکی دوست بن گئی اور ان کا اس کے گھر آنا جانا لگاتار رہتا۔ سکینہ بے اولاد تھی، وہ اس کی بیٹی سے محبت کرتی اور اسے کھلاتی پہناتی، غرض ہر لحاظ سے اس کی بیٹی کا خیال رکھتی۔ سکینہ کی موجودگی میں سفینہ کو کسی قسم کی کوئی فکر بھی نہیں تھی، اپنی بیٹی کے حوالے سے نہ ہوتی اور بلکہ وہ اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ شہزاد نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا اور سفینہ کو خبردار کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی پر خود توجہ دے، اسے دوسروں کے حوالے نہ کیا کرے۔ یہ ان دونوں کے درمیان شادی کے بعد جھگڑے کا پہلا آغاز تھا۔ سفینہ نے اس بات کا بہت زیادہ برا منایا تھا اور اپنی انا پر بات لے آئی تھی۔ یوں یہ 2 مہینے ان کی شہزاد سے بات چیت نہ تھی۔ شہزاد بھی اپنی انا میں ان سے بات کرنے کے لیے راضی نہ تھا۔ سکینہ نے ان دونوں کے درمیان صلح کروائی اور شہزاد کے دل میں سفینہ کے لیے گرہ پڑ گئی۔ اچھی طرح محسوس کرتا تھا کہ سفینہ کی ساری توجہ سکینہ اور اس کے گھر کے مسئلے مسائل پر ہوتی تھی، وہ اپنے بچے کو بری طرح نظر انداز کر رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے بچے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ان دونوں کے درمیان حالات کچھ بہتر ہوئے اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری نعمت سے نوازا، تب اسے اندازہ ہوا کہ وہ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رحمت اور نعمت دونوں اتار دی ہیں۔ اور سکینہ ان کی یہ خوشی دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگی، لیکن دور اندر کہیں اس کے دل میں ایک حسد کی آگ جل رہی تھی۔ ان کے پاس گاڑی، پیسہ، سب کچھ تھا، اور تو اور ان کی اولاد جیسی نعمت بھی موجود تھی، جبکہ سکینہ ان دونوں چیزوں سے خالی ہاتھ کھڑی تھی۔ ان دونوں کا منہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس بات کا اظہار سفینہ سے بھی کیا تو سفینہ نے ہنسی مذاق میں اڑا دیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میں ان کے لیے کیا طوفان آ رہا ہے۔ سکینہ کی نظر تھی، حسد تھا کہ شہزاد کی نوکری ایک دم سے اس کے ہاتھ سے چلی گئی۔ اس سے سب سے پہلے گھر خالی ہو گیا، اور یہ بات سفینہ کے لیے کس طرح جھٹکے سے کم نہ تھی کہ شہزاد نے اپنی بہترین نوکری کے بنا پر اس کے لیے ملازمہ کا انتظام بھی کیا تھا۔ ابھی اس کا چھوٹا بیٹا صرف 2 مہینے کا تھا۔ انہیں یہ صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ شہزاد نے اپنی بیوی کو حوصلہ دیا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی بیوی سفینہ اس کو حوصلہ دیتی اور اسے کہتی کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، اچھے ہوں یا برے، اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ لیکن یہ سب کچھ الٹ ہوا۔ شہزاد کی بیوی اس سے کترانے لگی، اپنے بچوں پر توجہ نہ دیتی بلکہ سکینہ کے حوالے کر دیتی، یہاں تک کہ انہیں وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ شہزاد کو گاڑی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اب سفینہ صحیح معنوں میں پاگل ہونے لگی تھی کہ وہ 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر کے کام کیسے کرے گی، اور اتنا کام کرنے کے بعد بھی اگر اسے 2 وقت کی روٹی نصیب نہ ہو تو لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ حالانکہ وہ یہ بھول گئی تھی کہ کچھ مہینے پہلے کی بات تھی، شہزاد کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ دنیا کی ہر نعمت اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا تھا اور وہ اسے اپنا حق سمجھ کر وصول کر دیتی تھی۔ اس کے ذرا بھی احسان مند نہ ہوتی تھی، بلکہ اسے جتاتی کہ یہ سب اس کا فرض ہے اور وہ اپنا فرض نبھا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اب جب کہ شہزاد کے پاس کچھ بھی نہ رہا، اس کی بیوی نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی، یہاں تک کہ وہ بات بے بات اسے کھڑی کھڑی سنا دیتی اور اس سے بات کہتا کہ نوکری کی کوشش کر رہا تھا۔ تو کچھ ایسے حالات کے
برے بھی آئیں گے کہ زندگی اسی اچھی چیز سے گزر جائے گی۔ ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ سفینہ اس کی باتوں کو مذاق اڑاتی اور ساتھ ہی ساتھ اسے کوسنے دیتی کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے پہلے والی زندگی واپس چاہیے۔ اگر تم نہیں دے سکتے تو میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس بات نے شہزاد پر بہت برا اثر چھوڑا تھا۔ وہ بالکل ٹوٹ کر رہ گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں آنسو سے بہنے لگیں۔ اور وہ سفینہ سے بہت محبت کرتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے، لیکن وہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ اسے کہنے لگی کہ میرا بس ہو گئی ہے اور میں ہر چیز سے تنگ آ گئی ہوں۔ مجھے کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں خود بھی محسوس نہیں کر پا رہی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ تو مجھے معاف کر دو، میں آئندہ اپنے منہ سے ایسے کوئی بھی الفاظ نہیں نکالوں گی۔ شہزاد نے اس وقت اسے معاف کر دیا۔ اگر اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی اور سب کچھ یہ پہلے جیسا کرنا چاہتا تھا، لیکن حالات سب ساتھ نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ ایک بار گھر میں آٹا نہ ہونے کے برابر تھا۔ چاول بالکل ختم تھے اور تمام راشن گھر سے بالکل ختم ہو رہا تھا۔ شہزاد صبح سے نوکری کی تلاش میں نکل جاتا، رات کو گھر آتا تو سفینہ کے طعنے شروع ہو جاتے۔ آج تو وہ گھر آیا تھا اور سکینہ نے جو رونا شروع کیا، اس کے درمیان لڑائی جھگڑا بڑھ گیا اور سکینہ نے کہہ دیا تھا کہ اب میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرے بچے بھوکے رہ گئے ہیں، میں بھوکی ہوں، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اسی رات شہزاد انتہائی دکھی ہو کر گھر سے نکل گیا۔ بس ایک طرف تو یہ افسوس تھا کہ اس کے بچے بھوکے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں اور وہ انہیں اسی طرح نہیں دیکھ سکتا، اس لیے گھر سے باہر آ گیا۔ دوسری طرف سفینہ کا رویہ دن بدن خراب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ اس کے پاس سونے کی 2-3 چیزیں موجود تھیں جو اس کی والدین نے اسے دی تھی، اور شہزاد کی دی گئی انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ میں چمک رہی تھی، لیکن اس عورت نے اتنا نہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر کو مشکل حالات میں اپنے سونے کی کوئی چیز اتار کر دے دیتی کہ وہ اسے بیچ کر اس سے گھر کا کچھ راشن ہی بھروا دے، بلکہ وہ شہزاد کو یہ اس بات کا الزام دے رہی تھی کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ اسے وہ پہلے جیسی زندگی دے پائے۔ اس بات نے شہزاد کے دل میں بے انتہا خلش پیدا کر دی تھی۔ شہزاد کے موجود تھی، لیکن وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا بھائی ذہنی طور پر معذور تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کا یہی مقصد بنا لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ گاہے بگاہے وہ شہزاد کے گھر کی خبر بھی لے لیا کرتی تھی، لیکن اب وہ انہیں کسی طرح بتاتا کہ وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے، اس کی نوکری چلی گئی ہے، اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، بلکہ وہ کسی بھی کام کا نہیں رہا۔ ساری رات سڑکوں پر گزارنے کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو یہ دیکھتا ہے کہ سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک بچہ جھولے میں سویا ہوا تھا اور ایک بچہ پلنگ پر موجود تھا، لیکن سفینہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر چھان مارا سے پتہ چلا کہ سفینہ یہاں موجود نہیں۔ اس نے وہاں موجود ایک کاغذ اٹھایا، اس میں صاف اور واضح طور پر لکھا تھا کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں بچوں کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی، مجھے ایک بہترین زندگی کی تلاش ہے اور اس زندگی کی تلاش کرنا چاہتی ہوں، کوئی غلط بات نہیں ہے، چنانچہ تم مجھے یہ غلط خط پڑھتے ہی طلاق دے دینا، ورنہ مجھے خلا کے لیے تیار کرنا پڑے گا اور تمہیں کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑیں گے، اس میں تمہارا بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا، تم کنگلے ہو چکے ہو، ویسے تمہارے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اس سے بہتر یہی ہے کہ تم یہ تحریر پڑھ کر مجھے طلاق دے دو اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ شہزاد کے سر پر یہ تحریر پڑھتے ہی ساتوں آسمان اور زمین گر پڑے اور وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جب غم آنکھوں کے راستے سے باہر نکل گیا تب اس نے فوراً سے اپنی بیوی پر 3 حروف بھیج دیے
اور اسے طلاق دے دی۔ اگر وہ نہ بھی دیتا تب بھی وہ اس سے طلاق کسی بھی طرح سے لے ہی لیتی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ اس کے بچوں کی ماں ہے، اس کے چھوٹے بچے کس طرح اس کے بغیر رہیں گے۔ بیٹی 3 سال کی تھی اور بیٹا 1 سال کا۔ شہزاد کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر قیامت گزر گئی ہو اور اب کبھی سانس لے نہیں پائے گا۔ اس کی محبت نے اسے اس قدر دھوکہ دیا کہ وہ اس کے دھوکے میں برباد ہو گیا۔ اسے سب سے زیادہ فکر اپنے بچوں کی تھی۔ اسے اس سے کوئی نوکری بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ انہیں کہاں چھوڑتا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی والدہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں جا کر وہ بری طرح ٹوٹ گیا۔ انہیں کہنے لگا کہ اب اپنے بھائی کو لے کر میرے پاس گھر پر آ جائے، میرے بچوں کو بھی سنبھالیں۔ میں نوکری کی تلاش میں جاؤں گا تو انہیں کون سنبھالے گا۔ اس کی والدہ اپنے بیٹے کا یہ غم دیکھ کر بے حد غمگین ہوئی اور فوراً اسے اس کی بات مان لی۔ اس کے گھر پر آ گئی۔ شہزاد اب یہ زیادہ دیر تک گھر پر رہتا کیونکہ نوکری اب اسے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی اور وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا تھا اسے نوکری مل جائے تو وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر اس قابل کر دے کہ وہ ایک دن سفینہ کو بتائے گا کہ جن بچوں کو تم چھوڑ کر گئی تھی اس کے میں نے بہترین پرورش کی اور تربیت کی ہے اور وہ انہیں کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ اس کے دل پر بہت زیادہ غبار اور بوجھ تھا جسے وہ کبھی بھلا نہیں سکتا تھا۔ 2 مہینے اسی طرح اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ محنت مزدوری سے شروع کرے گا۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اب وہ روز مارکیٹ میں بیٹھ جاتا، کبھی کوئی اسے مستری کے کام کے لیے لے جاتا اور کبھی کوئی اسے سیمنٹ کی بوریاں اٹھانے کے لیے لے جاتا، کبھی کوئی اسے ریتی چھاننے کے لیے لے جاتا۔ جو 100-200 اسے ملتے وہ گھر آ کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ اس کی ماں کفایت شعاری کی بنا پر گھر کا خرچہ بہت اچھے طریقے سے چلا رہی تھی۔ وہ ثابت کر دیا تھا کہ ماں آخر ماں ہوتی ہے اور کبھی بھی اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتی۔ ایسے موقع بھی انہوں نے شہزاد کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اسی دوران شہزاد کی بیٹی اسکول جانے کے قابل ہو گئی تھی تو اس نے اسے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ سفینہ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہے۔ وہ جاننا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن دل میں اندر ہی ایک خلش تھی کہ پتہ تو چلے کہ کس کے ساتھ گئی ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اس سے اپنے دوست سے بات کر رکھی تھی اور اسے نوکری کی تلاش تھی۔ اس کے دوست نے اپنے سیٹھ سے بات کی تھی جو ایک انتہائی امیر کبیر انسان تھا۔ شہزاد پڑھا لکھا تو تھا ہی نہیں لیکن ڈرائیونگ بھی اسے آتی تھی۔ یہ ہنر اس کے پاس بہت تھا۔ پتہ چلا کہ سیٹھ خالی ہے تو وہ فوراً سے اسی سیٹھ کے پاس پہنچ گیا۔ سیٹھ نے اس کی ایمانداری دیکھتے ہوئے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور 2 دن کام کی چھٹی کے بعد جب وہ واپس آیا تو سیٹھ نے اس سے ساری صورتحال پوچھ لی۔ اس نے اپنے حالات اپنے سیٹھ کو بتائے اور یہ بھی بتایا کہ وہ ڈرائیونگ ایک ہنر کے طور پر کر رہا ہے۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے جبکہ وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے۔ اس کے سیٹھ کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے فوراً اسے آفس میں ایک نوکری دے دی جو کہ مینیجر لیول کی تھی۔ ایک دم سے شہزاد کے حالات بدل گئے۔ زمین سے ایک دم سے اٹھ کر وہ آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ نوکری پچھلی نوکری سے 4 گنا زیادہ سیلری کے لیے ہوئی۔ تقریباً اس کی ایک مہینے کی سیلری 1 لاکھ روپے کے قریب تھی۔ اسے گھر میں دیا گیا جو کرائے کا گھر تھا اس کا کرایہ اس کی کمپنی ادا کر رہی تھی۔ شہزاد کے لیے یہ نوکری کسی محنت سے کم نہیں تھی۔ جو محنت مزدوری کر کے اس نے اپنے ہاتھوں میں چھالے بنا لیے تھے، اس نے اسے یہ سبق ضرور دیا تھا کہ برے وقت میں انسان کو کسی بھی کام سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے برے وقت کو اس نے محنت مزدوری کر کے نکالا تھا اور بالکل بھی نہ شرمایا تھا اور آج اس کی محنت کا پھل اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ کمپنی کو شہزاد کی قابلیت کی بدولت بہت زیادہ ترقی ملی۔ سیٹھ اس سے بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس کی بیٹی اسکول میں پڑھ رہی تھی، بہت زیادہ ذہین تھی۔
بیٹا بھی اس کے ساتھ ہی اسکول جاتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ضرور ڈاکٹر بنائے گا۔ اس نے ایک کام کیا تھا کہ اپنے سیٹھ کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے نوکری سے چھٹی دینے کے بعد اسے اپنے ڈرائیور کے ساتھ طور پر بھی رکھ سکتا ہے۔ وہ صبح 6 بجے اٹھتا اور رات کو وہ 2 بجے تک گھر لوٹتا۔ اسی دوران اس کی والدہ گزر چکی تھی اور وہ بالکل اکیلا ہو گیا، لیکن اس کے بچے اس قابل ہو گئے تھے کہ اپنا خیال خود رکھ سکتے تھے۔ اس کا بیٹا میٹرک پاس کر چکا تھا اور بیٹی کالج میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس نے دن رات اپنے بچوں کو کام میں تھکائے رکھا۔ بچے سمجھدار تھے، اچھی طرح سمجھتے تھے کہ باپ اتنی محنت اس لیے کر رہا ہے کہ کل کو ان کو کچھ بن کر وہ خود اپنے لیے مستقبل کے راستے روشن کرے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کبھی کوئی فضول خواہش نہ کی تھی، اسے ستایا، بلکہ وہ اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ اس کی دادی نے انہیں ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ ان کے والد نے بہت محنت مشقت کر کے اس دن تک رات ایک کر کے انہیں اس مقام تک پہنچایا کہ آج وہ اپنا خیال رکھ سکیں اور بہترین تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ بہتر ہوتے ہی شہزاد نے اپنی بیٹی کو سرکاری اسکول سے نکلوا کر ایک پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ بیٹا بھی اسی اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ شہزاد کی آدھی سیلری ان کی تعلیمی اخراجات میں صرف ہو رہی تھی اور باقی گھر کے اخراجات پورا کرنے میں گزر جاتی تھی۔ سیٹھ اس کی محنت سے بہت زیادہ متاثر تھا اور شہزاد کو کہہ دیا کہ اسے کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ بلا جھجک اس سے کہہ سکتا ہے، چاہے وہ اپنی بیٹی کی ڈاکٹری فیلڈ میں داخلہ ہو یا بیٹے کا بہترین کالج میں داخلہ ہو۔ لیکن شہزاد نے اپنے سیٹھ پر واضح کر دیا تھا کہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے اسے نوکری دے کر جو احسان کیا ہے اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے پارٹ ٹائم میں اسے جو ڈرائیونگ کی حیثیت سے بھی رکھا تھا وہ بھی اس کسی خاص احساس سے کم نہیں تھا۔ وہ اس کے احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور مزید اس سے کوئی فیور نہیں لینا چاہتا تھا، بلکہ سب کچھ اپنے بلبوتے پر کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات اس نے صرف کہی نہیں تھی بلکہ ثابت بھی کر کے دکھائی تھی، یہاں تک کہ اس کے بیٹے کا ڈاکٹری فیلڈ میں ایڈمیشن ہو گیا اور اس نے اپنے پورے اسٹاف میں مٹھائی بانٹی تھی کہ یہ اس کا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ اس سے وہ وقت یاد آ گیا تھا کہ جب اس کی بیوی اس کے غربت کے طعنے دیتی تھی، جو کہ صرف 2-3 مہینے کے لیے آزمائش کے طور پر اس کی زندگی میں اترے تھے، اور تب اس کی محبت پھیکی پڑ گئی تھی۔ سفینہ کی اصلیت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا تھا کہ شاید یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ سفینہ کی حقیقت اللہ تعالیٰ اسے بتانا چاہتا تھا۔ اگر حالات بہتر رہتے تو وہ کبھی بھی اس کی حقیقت نہ جان سکتا، اس کی فطرت کو پہچان نہ سکتا۔ ایک طرف اس کے لیے اچھی بات ہو گئی جو اسی دوران اس کی بیٹی کا بہترین رشتہ آیا، تو شہزاد نے اس سے پوچھ کر اس کا رشتہ طے کر دیا اور گریجویشن کے بعد اس کی شادی بھی طے کر دی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اسے اپنے گھر کا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیٹی نے اس سے کہا کہ وہ اس شرط پر شادی کرے گی کہ اگر شادی کے بعد اسے پڑھائی کرنے دی جائے گی، اور اس کے سسرال نے اس کی بات پر حامی بھر لی تھی، اور یہ بات شہزاد کے لیے بہت خوشگوار تھی کہ اس کی بیٹی مادی چیزوں کے بجائے محنت اور مشقت پر یقین رکھتی ہے اور بالکل بھی اپنی ماں پر نہیں گئی تھی۔ وہ کسی بے وفا کے زیر تحت پرورش پاتے بھی تو یہ بات شہزاد کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک روز وہ اپنے سیٹھ کی گاڑی لے کر مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی گاڑی سے کسی عورت کی ٹکر ہو گئی۔ وہ فوراً سے نکل کر باہر گیا تو یہ دیکھتا ہے کہ وہاں سکینہ موجود تھی۔ اس کی حالت ابتر تھی۔ اس نے شہزاد کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ کہنے لگی کہ میں تمہیں بہت عرصے سے ڈھونڈتی رہی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ بہت دھوکہ کیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اولاد کی نعمت نہیں تھی تو اس نے بھی آنکھیں پھیر لی اور مجھے طلاق دے دی۔ اس کی بات سن کر شہزاد کو دھچکا لگا۔ ان کی محبت کی بہترین طریقے سے پروان چڑھی دیکھی تھی تو اب ایسا کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ اس سے پہلے کہ شہزاد اس سے پوچھتا، اس نے خود ہی بتانا شروع کیا کہ راہیم کو سفینہ پسند آ گئی تھی اور راہیم اور سفینہ نے شادی کر لی۔
اس نے مجھے اپنی زندگی میں مکھی کی طرح نکال دیا اور ثابت کر دیا کہ پیسہ اور دولت ہی ان دونوں کے لیے سب کچھ تھا۔ سفینہ کے پاس موجود سونے کے زیورات دیکھ کر اس کی آنکھیں خیر ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے نگاہیں چرا لی، مجھے طلاق دے دی۔ اب میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہی ہوں جو کرائے کا ہے اور اپنی زندگی کے دن کاٹ رہی ہوں۔ شہزاد کو یہ سن کر بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ سفینہ اور راحم شروع سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے تھے۔ سفینہ نے شہزاد کو، راحم نے سکینہ کو دھوکہ دے دیا تھا۔ اس پورا دن شہزاد بہت زیادہ اداس رہا، لیکن کہیں اس کے دل میں اندر سکون موجود نہ تھا۔ وہ ایک بے وفا عورت تھی اور جس زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس بے وفائی کا کر سکتی تھی، بہتر تھا کہ وہ اس سے پہلے سے ہی اس کی اصلیت جان لیتا۔ لیکن شہزاد کو اس بات پر افسوس ہوا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کیسے چلی گئی۔ اسے ذرا برابر بھی اپنے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں آیا۔ اس نے اپنی زندگی میں دولت کو چنا اور رشتوں کے پیچھے رکھ دیا، یہاں تک کہ اپنے محبت کرنے والے شوہر کو بھی چھوڑ دیا۔ آج تک شہزاد اس کے غم میں مبتلا رہتا ہے، نہیں تھا کہ وہ اس کی محبت کو یاد کرے اور روتا تھا، بلکہ اسے افسوس تھا کہ اس نے اپنی محبت اس جیسی بے وفا عورت پر ضائع کر دی تھی۔ شہزاد کے دل میں سفینہ کے لیے جو تھوڑا بہت نرم گوشہ موجود تھا، وہ یہ سن کر کہ راحم کے ساتھ شادی کر چکی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس کی بیٹی کی شادی کے دن قریب آ گئے اور اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اسے لگا کہ اس کی زندگی کا حاصل وصول کر لیا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کی دن رات بہترین انداز میں پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دن رات ایک کر دیے اور آج انہیں اپنے بہترین مقام تک پہنچا دیا۔ دوسری طرف اس کا بیٹا اپنے باپ کی محنت کی کمائی سے دن رات محنت کر کے بالآخر ڈاکٹر بن چکا تھا۔ 5 سال کے عرصے میں شہزاد نے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگی کہ اس کا بیٹا ایک بہت قابل ڈاکٹر بن جائے، اور واقعے میں اس کے بیٹے نے اپنی کانویکیشن میں 10 میڈل لے کر ثابت کر دیا کہ اس کی برسوں کی محنت رنگ لائی ہے، جس کے لیے اس نے دوبارہ شادی بھی نہیں کی تھی۔ اس دن شہزاد کی آنکھوں میں صحیح معنوں میں آنسو جھلملا رہے تھے اور اسے اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے ہاؤس جاب شروع کر دی تھی اور ایک دن وہ اپنے کام سے چھٹی لے کر جب شہزاد سے ملنے ہاسپٹل گیا تو شہزاد کسی مریضہ کا علاج کر رہا تھا۔ ایمرجنسی صورتحال تھی، اس عورت کی حالت انتہائی نازک تھی۔ شہزاد باہر کھڑا اپنے بیٹے کا انتظار کرنے لگا، اور اس کی سالگرہ تھی اور اس لیے وہ اسے سرپرائز کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہاں موجود اس کی سالگرہ کیسے بھول سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے جب شیشے کے باہر دروازے کی طرف دیکھا تو دیکھ کر مسکرا دیا کہ اس کا بیٹا انتہائی محنت اور لگن سے اپنے سینئرز کی ہدایت سن کر عمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسٹریچر پر پڑی بے جان عورت جس کے صرف ایک جھلک ہی شہزاد کو دکھائی دی، اس کے بال کچڑی سے تھے اور لباس انتہائی میلا اور گدلا تھا، ناخنوں میں میل بھرا ہوا تھا جسم میں انتہائی حد تک بھدا پن، اور اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کوئی نارمل عورت تھی بلکہ کسی بھکارن کا سا گمان ہو رہا تھا۔ اسی دوران اچانک سے ڈاکٹر نا امید نظر آنے لگے اور شہزاد کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دیے تو وہ فوراً سے اندر آیا اور اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا۔ اس کے بیٹے نے لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ عورت اپنی جان کی بازی ہار گئی ہے۔ شہزاد نے اپنے بیٹے کے اشارے پر جیسے ہی اس عورت کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ صدمے سے اس کا برا حال تھا۔ وہ عورت اس کی پہلی اور آخری محبت تھی جسے وہ اپنے ذہن سے کبھی نکال ہی نہیں سکا تھا۔ ایک بے وفا کے طور پر ہی صحیح وہ اس کے ذہن میں ہر وقت موجود رہتی تھی، اور اب اسے اس طرح بے جان و بے حس حرکت دیکھ کر اس کے دل کو ایک دم سے دھچکا لگا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو بتایا کہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری اپنی ماں ہے۔ اس کے بیٹے کے تاثرات بھی ایک دم سے بدل گئے تھے۔ تب شہزاد نے اس سے کہا کہ
جو کچھ بھی ہوا ماضی میں، اس سے بالاتر ہو کر میں انسانیت کے ناطے اس کی آخری رسومات ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بے شک میں نے تمہیں ماں باپ بن کر پالا ہے، لیکن خون کے رشتے کو جھٹلایا نہیں چاہتا۔ تم اپنی ماں کی میت کو کندھا دو گے اور اسے دفن کرو گے۔ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی بات کے آگے سر جھکا دیا، اور سفینہ کی قسمت میں آخری وقت میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا لکھا تھا۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ راحل نے سفینہ کو بھکاریوں کے گروپ کو بیچ دیا تھا، اور وہ ان کو تشدد برداشت کر کے ایک بھکارن بن گئی تھی۔ اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا تھا، اور اپنے مرنے کے دوران بھی بار بار ایک ہی بات کہتی جاتی تھی کہ شہزاد مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ تم سے بے وفائی نے یہ دن دکھایا ہے۔ شہزاد کو جب پتہ چلا تو اسی دن اس نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کی اسے بے وفائی کی سزا دنیا میں ہی مل گئی تھی، اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ ہماری آج کی یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار کریے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔